بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ڈاکٹر لبنہ شوکت. اسٹڈیز اور اسپیشلائزیشن میری سوشل سائنسز کے فیلڈ ایجوکیشن میں پی ایچ ڈی اور پوسٹ ڈاک میرا ویانا سے. میں سنگل نیشنل کریکولم میں اسیسمنٹ کے طریقہ کار پر بات کر رہی ہوں، اور میں نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں بتایا ہے کہ ٹیچر کس طریقے سے جب سنگل نیشنل کریکولم کو بہتر انداز میں امپلیمنٹ کرنا چاہتا ہے تو اسے کن چیزوں کا خیال کرنا چاہیے. تو پہلا میں نے بتایا تھا کہ ٹیچر کی پرسنالٹی کا خیال ہونا چاہیے. دوسرا یہ ایک مؤثر انداز میں ٹیچر اپنا لیسن شروع کرے. تیسرے میں نے یہ بتائے تھے کہ طالب علموں کو بہتر انڈرسٹینڈنگ دے، اور اس کے لیے ڈفرینٹ ٹیچنگ میتھڈز میں نے بتائے ہیں. اور اب میں اسیسمنٹ یعنی ٹیچر کس طریقے سے جائزہ لے کہ جتنی وہ محنت کر رہا ہے طالب علموں پر تو اس کے حساب سے طالب علم جو ہیں وہ کتنا سیکھ رہے ہیں، تو اس کے بارے میں نے بتایا. اور اپنی پچھلی ویڈیوز میں نے 2 طریقے بتائے ہیں. ایک آبزرویشن کا طریقہ بتایا ہے جس میں پری آبزرویشن اور پوسٹ آبزرویشن کے ذریعے ٹیچر جو ہے وہ معلومات لے سکتا ہے کہ طالب علموں نے کتنا سیکھا. اور ایک طریقہ میں نے بتایا ہے سیلف رپورٹنگ کا، جس میں ٹیچر جو ہے وہ چھوٹے بچوں کے ساتھ کانٹیکٹ کر کے ان کی ٹیسٹنگ کر کے، ٹیسٹنگ میں مختلف سوالات ڈال کے ٹیسٹ کے مختلف سٹائل کے کہ فل ان دی بلینکس ہیں، کوسچن آنسر لکھنے ہیں، جملے بنانے ہیں، یا انہوں نے رائمنگ ورڈز دینے ہیں، یا انہوں نے ڈائیگرامز جو ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے یا کلر کرنا ہے. جس لیول کے بچے ہوں اس لیول کی سیلف رپورٹنگ کی جا سکتی ہے. اور پہلے اس میں سیلف رپورٹنگ میں بچوں کو ٹیسٹ کیا جائے، پھر ان کے سرویز ہوں کہ ان کے پیرنٹ سے پوچھا جائے، جو پیرنٹ نہیں آتے ان کو سوال نامے دیے جائیں. جو زیادہ کمپلیکیٹڈ ایشو ہے تو اس میں یہ کہ ان پیرنٹس کو بلایا جائے اور ان سے انٹرویو کیا جائے یا ان سے ٹاک کیا جائے. آج میں جس اس پہ بات کروں گی کہ اسیسمنٹ کا کون سا طریقہ ہے جس میں ٹیچرز جو ہیں وہ اپنے طالب علموں کو اسیس کر سکتے ہیں کہ انہوں نے کتنا سیکھا، اس کو ہم انیکٹوڈل رپورٹ کہتے ہیں یا انیکٹوڈل ریکارڈ بھی کہتے ہیں. ہم اس کو انیکٹوڈل ریکارڈ اس زمرے میں کہتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ٹیچر جو ہے وہ جسٹ اس بارے میں چیک کرے کہ میرے اسٹوڈنٹس نے جو میں نے ڈفرینٹ ٹیچنگ میتھڈز اڈاپٹ کیے ہیں ان کے ذریعے کتنا سیکھا ہے، بلکہ ساتھ ساتھ انیکٹوڈل ریکارڈ جو ہوتا ہے یا رپورٹ جو ہوتی ہے وہ اس انداز میں ہوتی ہے کہ اس میں طالب علموں کی تمام پرفارمنس چیک کی جاتی ہے. پرفارمنس کا مطلب یہ کہ کوالیٹیٹیو بھی اور کوانٹیٹیو بھی. کوالیٹیٹیو کہ طالب علم کا کانفیڈنس جو ہے وہ بھی دیکھا جاتا ہے، کلاس روم پارٹیسپیشن بھی دیکھی جاتی ہے، اس کا بیہیویئر بھی دیکھا جاتا ہے. اور جب سیشن سٹارٹ ہوا ہے عام طور پر وہ اسکول جو کہ اپنے طالب علموں کی پرفارمنس کو اپنے فرسٹ سیمیسٹر سے لے کے اینڈ سیمیسٹر تک اور پورے تعلیمی سال میں چیک کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے اسکول نے ان کو کتنا سکھایا اور طالب علموں نے کتنا ہم سے سیکھا، انڈرسٹینڈنگ کے حوالے سے، بیہیویئر کے حوالے سے، کانفیڈنس کے حوالے سے. اور اس کے علاوہ کوسچن آنسر، ہوم ورک، اسائنمنٹس کرنا، ٹیم ورک، گروپ ورک، یعنی تمام ایکٹیویٹی سے کتنا سیکھا پورے تعلیمی سیشن میں. یہ عام طور پر تعلیمی سیشن میں اسکول کے حساب سے مختلف ٹرمز شامل ہوتی ہیں، تو وہ ہر ٹرم کے حوالے سے جو ہے وہ انیکٹوڈل رپورٹ میں اندراج کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، انیکٹوڈل رپورٹ کا طریقہ وہی ہے جو آبزرویشن کا ہوتا ہے، لیکن آبزرویشن ایک سمپل پری آبزرویشن اور پوسٹ آبزرویشن کا طریقہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا. انیکٹوڈل رپورٹ میں یہ ہوتا ہے کہ باقاعدہ پرفارما بنایا جاتا ہے. اس پرفارمے میں ایک سائڈ پر نمبر آف اسٹوڈنٹ کہ پہلا اسٹوڈنٹ، اس کا نام، اور ساتھ میں وہ اسکل لکھی جاتی ہیں اوپر کہ جو آپ نے چیک کرنی ہے تعلیمی سال کے آغاز میں. اس میں یہ کہ اس کا کانفیڈنس ہے، کلاس روم پارٹیسپیشن ہے، طالب علم کا بیہیویئر ہے، طالب علم کی ڈفرینٹ سبجیکٹس کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ ہے. ہر سبجیکٹ کی ٹیچر اپنا سبجیکٹ ایڈ کر سکتے ہیں ساتھ. اس کے علاوہ اس کی جو ہے وہ کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیشن ہے. طالب علم جو ہیں وہ کتنا جو ہے چیزوں سے سیکھ رہے ہیں اور کتنا ڈفرینٹ ٹیچنگ میتھڈز میں انوالو ہوتے ہیں. گروپ میتھڈ ہے، ٹیم میتھڈ ہے، مطلب وہ کس طریقے سے ان چیزوں میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. اور اس کے بعد یہ کہ اس میں ایک اسکیل بنا لیا جاتا ہے، جیسے 1 2 3 کا اسکیل بن سکتا ہے. اسکیل میں یہ کہ جو طالب علم بیسٹ پرفارمنس دے رہے ہیں، ہر جو آپ اسکل پوچھنا چاہتے ہیں تو ان کو 1 کا اسکیل دے دیا جاتا ہے یا 1 نمبر دیا جاتا ہے. جو میڈیوکر ہیں وہ 2 پہ رہیں گے، جو پور ہیں وہ 3 پہ رہیں گے. جو بہت بہتر ہیں ان کو 1+ بھی دیا جا سکتا ہے. جو 2 میں بہتر ہیں لیکن 1 میں نہیں ہے ان کو 2+ بھی دیا جا سکتا ہے. جو 3 میں بہتر ہیں لیکن 2 میں نہیں ہے ان کو 3+ بھی، اور جو 3 میں بھی پور ہیں ان کو آپ 3- بھی دے سکتے ہیں. تو یہ ایک ریٹنگ اسکیل ہوتا ہے. طالب علموں کو کی جو اسکلز ہیں ان کو میئر کرنے کے لیے آپ نمبرز کے فارم میں ان کو یہاں پہ ریٹنگ کر دیتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے. عام طور پر جب کلاسز سٹارٹ ہوتی ہیں تو پہلے ہی ویک میں اس پرفارمے کو فل کرا لیا جاتا ہے تاکہ طالب علموں کی جو انیشیل کنڈیشن ہے کہ وہ اس سٹیج پر ہمارے اسکول میں یا ہماری کلاس میں آئے تھے اس سبجیکٹ کو پڑھنے کے لیے، تو وہ تمام چیزیں ان کی جو ہے وہ پہلے ہی
ویک میں اس کو ٹک کر لیا جاتا ہے کہ وہ 1 پر ہیں، 2 پر ہیں یا 3 پر ہیں۔ اس کے بعد یہ کہ مڈ سیمیسٹر میں ان کی جو پرفارمنس ہے، مڈ سیمیسٹر مطلب اگر ایک سیمیسٹر جو ہے وہ 2 مہینے کا ہے یا ایک سیمیسٹر جو ہے وہ 3 مہینے کا ہے، تو اس میں یہ کہ مڈ سیمیسٹر کے 6 ویکس کے بعد آپ جو ہے وہ اس کی پھر ایویلیویشن کرتے ہیں، پھر اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ آپ سمجھ لیں کہ اس کی ہر طریقے سے آپ اسیسمنٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر آپ اس کو دوبارہ ٹک کرتے ہیں وہاں پر کہ طالب علم جو ہے اس کی پرفارمنس کہاں ہے، 1 والا 1 پر ہی ہے ریٹنگ میں، یا وہ پیچھے چلا گیا ہے، یا 1+ پہ چلا گیا اور بہتر پرفارمنس دے رہا ہے۔ اس طرح دوبارہ اس کو، اور جب وہ ٹرم اینڈ ہوتی ہے تو ایک دفعہ پھر اس کو جو ہے وہ آپ ٹک کرتے ہیں۔ اس کو انیکٹوڈل ریکارڈز کہتے ہیں۔ اچھا، یہ ایک ٹرم کمپلیٹ ہو گئی، اس کے بعد اگلی ٹرم تعلیمی سیشن وہی چل رہا ہے، بچہ اسی کلاس میں ہے، اب اگلی ٹرم کے لیے آپ اگلا انیکٹوڈل ریکارڈ کی شیٹ بنا لیں گے، اور اس میں بھی ٹرم کے سٹارٹ ہوتے ہی آپ طالب علموں کی اسی طرح سکل جو ہے وہ درج کریں گے، ریٹنگ سکیل بنائیں گے، پرفارمنس کو 1 2 3 میں جو ہے وہ بیان کریں گے، اور اس کے بعد مڈ میں، سیشن کے مڈ میں کریں گے، اور اس کے بعد سیشن کے یعنی ٹرم یا سیشن کے اینڈ میں کریں گے۔ تو اس طریقے سے طالب علموں کی جو انیکٹوڈل ریکارڈ آ جاتا ہے، تو جب ایک ٹرم ختم ہوتی ہے اور پیرنٹس ٹیچر میٹنگ ہوتی ہے، تو ٹیچرز جو ہیں وہ ان کے پیرنٹس کو بتاتے ہیں کہ یہ دیکھیے کہ جب بچے آئے تھے ہمارے پاس اس ٹرم کے سٹارٹ میں، ان کی پرفارمنس یہ تھی، مڈ ٹرم میں جو ہے وہ ہم نے پوری کوشش کی اور تمام ٹیچنگ میتھڈ، تمام طریقہ کار مؤثر انداز میں استعمال کیے، اور اب ان کی پرفارمنس یہ ہوئی، پھر اینڈ ٹرم میں یہ ہوئی۔ اس کے بعد یہ کہ جب نیکسٹ ٹرم شروع ہوتی ہے تو دوبارہ انیکٹوڈل شیٹ بنائی گئی، اور پھر اس کو دیکھا گیا، تو اس سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ٹیچر جو کچھ بھی پڑھا رہا ہے اس میں طالب علم بہتری کی طرف جا رہے ہیں یا اس میں کوئی کمی رہ گئی ہے۔ اگر کہیں کمی رہ گئی ہے تو ٹیچر اپنے ٹیچنگ میتھڈ کو، اپنے پڑھانے کے انداز کو، یا جہاں پر کمی ہے اس کو ریوائز کرتا ہے، یا جہاں پر زیادہ کمپلیکیٹڈ مسئلہ ہے کہ ایک بچہ ہے وہ مستقل پور یعنی سی پہ آ رہا ہے، اور اس میں یہ کہ یا وہ 3 پہ آ رہا ہے، مطلب ABC اگر کر رہے ہیں ریٹنگ میں تو وہ بھی ہو سکتا ہے، 1 2 3 کر سکتے ہیں تو وہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ایک بچہ جو ہے وہ کمپلیٹلی ہر ٹرم میں جو ہے وہ پیچھے کی طرف آ رہا ہے، وہ امپروو نہیں کر رہا، اور ٹیچر پوری کوشش کر رہے ہیں یا کر رہی ہیں، تو اس صورت میں ان کے پیرنٹس کو بلایا جاتا ہے، ان سے بات کی جاتی ہے، اور پھر دیکھا جاتا ہے کہ طالب علم کا پرابلم کیا ہے، اور پھر اسے اسپیشل کیس کے طور پہ ٹریٹ کیا جاتا ہے تاکہ اس کو زیادہ سے زیادہ توجہ دے کر اس میں امپروومنٹ لائی جائے۔ یعنی انیکٹوڈل ریکارڈ جو ہے، یا اس میں جو ڈیفرنٹ انیکٹوڈل شیٹس بنائی جاتی ہیں، یہ شیٹس ٹیچرز کو بھی یہ اسیسمنٹ دیتی ہیں، یہ جائزہ دیتی ہیں کہ ٹیچر نے جو ڈفرینٹ طریقوں سے طالب علموں کو پڑھایا اور انڈرسٹینڈنگ دی، اس سے طالب علم کتنا امپروو کر رہے ہیں اور ان کا ٹیچنگ کا طریقہ مؤثر ہے۔ اگر اس میں کوئی کمی ہے یا کہیں پر کوئی چینج کرنے کی ضرورت ہے، تو اسی انیکٹوڈل ریکارڈ کی بیس پر یا شیٹ کی بیس پہ ٹیچر جو ہے وہ اس اپنے پڑھانے کے طریقے کو چینج کر سکتے ہیں یا اس میں امپروومنٹ لا سکتے ہیں۔ اور اگر کسی بچے کے اندر ایشو ہے اور ٹیچر بہت کوشش کر رہے ہیں، تو اس صورت میں یہ کہ اس بچے کو توجہ دینے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اگر زیادہ ہی ایشو ہے تو پیرنٹس کو بھی بلایا جاتا ہے کہ دونوں طرف گھر میں بھی اس پہ توجہ دی جائے اور ٹیچرز بھی اس پہ توجہ دی جائے، اور اگر کچھ سائیکولوجیکل اور فزیکل ایشو ہیں تو ان کو بھی دیکھا جا سکے۔ تو اس کو ہم انیکٹوڈل ریکارڈز یا شیٹس کہتے ہیں، اور آبزرویشن جو ہے وہ اسی قسم کا ایک سٹائل ہے، لیکن یہ ایک چھوٹے پیمانے پر ہے، یہ ایک بڑے پیمانے پر ہے، اور عموماً اسکول جو کہ اچھے اسکول ہیں وہ یہ انیکٹوڈل شیٹس یا ریکارڈ ضرور بناتے ہیں۔ اس سے انہیں اپنی ٹیچر کی پرفارمنس کا پتہ چلتا رہتا ہے، اور ٹیچرز جو ہیں انہیں اپنی پرفارمنس کا پتہ چلتا رہتا ہے، اور ساتھ میں انہیں اسٹوڈنٹس کے سائیکولوجیکل اور فزیکل ایشوز کو بھی ڈیل کرنے کا موقع ملتا ہے۔